تو بنیاد ہے مطلب اصول دین اور فروع دین، کہ جس میں سب سے پہلے جو اول ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ کا ایک ہونا، اور اس سے پہلے جو ہے ضروری ہے کہ اللہ کے وجود کا انسان قائل ہو۔ جہاں تک خدا کے وجود ہے کا تعلق ہے تو دنیا میں بہت سے طریقے ہیں جو وقت وقت سے لوگوں نے ان دلیلیں دی ہیں اللہ کے وجود کے کو ثابت کرنے کے لیے، چاہے وہ سائنسی ہو، چاہے وہ منطقی ہو، چاہے وہ اور کئی طرح کی ہو۔ اور ہمارے یہاں مختلف علماء نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سی ڈیبیٹس کری ہیں، مگر اس سلسلے میں جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ خطیب نے بہت ہی پیارا جملہ اپنی تقریر میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا وقت عصر کا سکون ہے، یعنی اس وقت اس حالات میں، اس عالم میں آپ کا سکون، اور اس عالم میں آپ کا سجدہ جو ہے وہ جو بھی دیکھے گا تا قیامت تک، جو بھی پڑھے گا وہ کہے گا کہ یہ جو سجدہ ہے معبود حقیقی کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل محرم ہے اور امام کے ہی ایام چل رہے ہیں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ منسوب ہے یہ ایام۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جوش ملی آبادی صاحب کا ایک بند ہے کہ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا سے بات کہتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات ایک کارساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ یہاں اگر یہ میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یقیناً اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا وقت عصر کا سکون اور وہ سجدہ ہے، لیکن یہاں یہ بھی جو ہے وہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ عبادات، وہ طولانی عبادات اور سجدے کے جن کی بنا پر آپ کو زین العابدین کا لقب ملا، وہ بھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے پر ایک دلیل ہے۔ کیونکہ اس پریشانی، اس مصیبت کے بعد، کیونکہ آج کل بہرحال ان کے ایام چل رہے ہیں، تو دل میں آتا ہے کہ اس مناسبت سے گفتگو ہو کہ اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، امام نے سجدے بجا لائے، اور سجدے بھی ایسے نہیں، اس طرح کے سجدے کہ دنیا حیرت میں رہ جائے۔ آپ کو زین العابدین، عابدین کی زینت کہا جانے لگا، اور پھر بہرحال آپ کی وہ دعائیں کہ جب آپ پر ایک قسم سے لوگوں سے آپ کے رشتے کو منقطع کرنے کی کوشش کری، تو آپ نے تبلیغ کا ایک منفرد انداز نکالا کہ آپ نے دعاؤں سے اپنی تبلیغ کری، جو ہمارے پاس صحیفۃ الکاملہ کی شکل میں آئیں۔ بہرحال میں یہاں پر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ سب لوگ جو ہیں بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں ہمارے بزرگ جناب پرویز صاحب کو سننے کے لیے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بیان کا آغاز کریں۔ انکل آپ سن سکتے ہیں نا؟ ہاں سن۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم مخرجهم واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم۔ جیسے کہ ابھی بیان کیا گیا کہ ہمارا عنوان اس ہفتے شروع ہوگا وہ اصول دین اور فروعات دین سے متعلق ہوگا، اور اس کے جو مقدمات ہیں یہ بھی کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی کبھی مقدمات ہیں، ممکن ہے کہ آج ہم مقدمات کو مکمل کریں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک مقدمات اصول دین کی بات ہے، یہ کہ اصول اور جو تقسیم کی گئی ہے وہ یہ کہ کس بنیاد پر ہے، لیکن اس گفتگو سے پہلے جو چیز سب سے اہم ہوگی وہ اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ
اب جو ہم آپ سے بات کریں گے یہ صرف ایک سیشن تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہر سیشن میں ریپیٹ تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کو اپنے ذہن میں یاد رکھ کر، اور صرف سیشن کے تک ہی نہیں بلکہ اپنی تمام زندگی میں اس کو اپنے سامنے رکھ کر ہم کو اس پر غور کرتے ہوئے، اس پر نظر رکھتے ہوئے ہم ہر کام میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ مقدمہ آپ کو بتا دوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو ہے اصول و فروع کی تقسیم جو ہمیں اس کو بعد میں بیان کریں گے مقدمے کے طور پر، لیکن پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ہم اصول اور فروع کی تقسیم پر جانے سے پہلے جس چیز کو مقدمتاً پیش کرنا وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے نہیں ہیں اور ہم کسی سے اپنے مراسم اور دوستی کے رشتے رکھتے نہیں ہیں تو ہمارے اس سے کسی کو بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طرح سے جن صاحب سے وہ نہ شکوہ ہوتا ہے، نہ شکایت ہوتی ہے، نہ گلا، لیکن جب ہم آپس میں ملتے اور ہماری ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر جس نے ہم کو بہکانے کا، گمراہ کرنے کا، دلوں میں وسواس ڈالنے کا، آپس میں ڈسٹینس لانے کے لیے جس نے ہم اللہ سے کہا تھا کہ ہم کو گمراہ کرے گا، بجز مخلصین کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو دیکھتا ہے کہ اگر یہ کام چلتا رہا تو اس کی تو ڈیفیٹ ہوگی، اس کے ساتھ پھر کوئی نہ ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو سب سے پہلے اپنے دشمن کی شناخت کرنی ہوگی، یہ ہمارا دفاعی مورچہ ہوگا۔ جب تک ہم اپنے دفاعی مورچے کو مضبوط نہیں کریں گے اور ہم یہ نہیں جانیں گے کہ ہمارا دشمن کہاں سے آ رہا ہے، اس کا گھات کیا ہے، وہ کس طرح آتا ہے، اس کا زاویہ فکر کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کیسے کب کس کے ذریعے آتا ہے، اس وقت تک ہم اپنے بارڈرز کو سیکیور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے انسان کو جب خلق کیا تو اس میں دفاعی نظام رکھا، بیماریوں سے، وائرس سے، بیکٹیریا سے، مختلف چیزوں سے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں، اور ان کی طاقت کے لیے وٹامن سی جسے کہتے ہیں، اسکاربک ایسڈ وہ لیتے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس پورا غذاؤں میں لیتے ہیں تاکہ ہم اپنے دفاعی نظام کو مضبوط کر سکیں۔ اسی طرح سے جب ہم دین کی بات کریں گے تو ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دین کی بات کرنے میں جس کو ہم سے نقصان پہنچنے والا ہے، شرط کیا ہے اور ہماری کام کی پہچان کیا ہے۔ اگر ہمارا کام صحیح نہیں رہے گا اور سیدھے راستے پر نہیں رہے گا تو سمجھیے کہ آپ کو کوئی تھرسٹ مل نہیں رہا ہے۔ شیطان کی طرف سے وسواس کی شکل میں آپس میں ایک دوسرے سے اچھی ملاقات کرنے والوں کے درمیان فاصلے مقرر کرنے میں، فاصلے بنانے میں، ایک دوسرے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے میں اگر یہ ان ری ایکٹیو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام اگر صحیح ہوتا اور یہ شیطان یہ محسوس کرتا کہ اس کو ڈیفیٹ ہو رہی ہے، وہ شکست خوردہ ہو رہا ہے، تو برابر حرکت میں آتا۔ چنانچہ دیکھتے ہیں کہ جسے اللہ عز و جل نے اس کا تعارف کچھ آیات میں اس طرح کرا ہے، جیسے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دیکھو تم لوگوں سے اچھی طرح سے بات کرو، یعنی اپنے سے شکایت آپ نہ دو، یہی بات ہوئی نا، ڈپلومیٹ رہو، پولائٹ رہو، ریزن کے ساتھ بات کرو۔ جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں شاید ہے قولاً سدیدہ، سدید کہتے ہیں اس بند کو، پانی کے اس بند کو، جیسے ہم ڈیم کہتے ہیں کہ جس میں ہر چیز جو ہے محفوظ رہ سکتی ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتی،
یعنی ہم ایسی بات کریں ہیں جو عقل کی بنیاد پر ایسی شدید ہو کہ وہ مضبوط اسٹرانگ ہو ریزن کی بنیاد پر، کہ اس کو شیک نہ کیا جا سکے. ہم اتنے پہلے مضبوط ہوں، ہم اتنے خود کنونس ہو کہ ہم کیا جو کہہ رہے ہیں وہ ریزن کی بنیاد پر کس حد تک اسٹرانگ ہے، اس پہ کیا اسٹرینتھ ہے. لیکن اس کے پریزنٹیشن کا طریقہ جو ہونا چاہیے وہ احسن ہونا چاہیے. یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم بات عقل سے کریں تو اور بات ریزننگ کی ہے تو اپنا ایموشنس میں آ جائیں، ہم اپنی ریزننگ کو چھوڑ دیں یا ہمارے ایموشنس ریزن کے اوپر اوورٹیک کریں، ہے نا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو حصہ ہے وہ قول یقول التی ہی احسن ہے. اب اس کے بعد شناخت ہو رہی ہے. ان الشیطان، ان کے ان تاکید ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ سے شیطان کیا کرتا ہے، ینزغ بینہم ان الشیطان کان الانسان عدوا مبینا. اب شیطان جو ہے جب دیکھتا ہے کہ ایک کام اللہ کے لیے ہو رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہو رہا ہے، تو اس نے جو وعدہ کیا گمراہ کرنے کا وہ تو آئے گا. تو ہو سکتا ہے کہ کل ہم میں اور آپ میں جو یہاں پر موجود حضرات ہیں ان میں کچھ لوگوں کے ذریعے، کسی کے ذریعے، کسی بھی طرح سے جو ہے کوئی کہتے ہیں نا کہ مدے اٹھانا، وہ اٹھا کر کبھی پچھلی باتوں کی یاد دلا کر ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمیوں کو پیدا کرنا، یہ کر سکتا ہے تاکہ یہ کام نہ چلے، یہ کام رک جائے. آپ یقین مانیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر کوئی کام چلتے ہوئے رک جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ جس نے روکا ہے یا جہاں سے جس سبب سے رکا ہے وہ سبب وہ انسان نہیں ہے، قطعی نہیں ہے وہ انسان، بلکہ شیطان نے کچھ اپنے ایلیمنٹس کے ذریعے ان میں وسواس ڈال کر یا خود کام کرنے والے جو تھے دو حضرات ان میں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کی کہ ان میں دوری ہو گئی. اچھا ایک بات ہے، شیطان کا دفاعی نظام بھی بہت مضبوط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا دفاعی نظام ہے ان سے بہت زیادہ جو مضبوط ہے، طاقتور ہے، وہ شیطان کا دفاعی نظام ہے. وہ کیسے، وہ بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیے آپ اپنے دشمن کو تو جانتے ہیں کہ بھئی فلاں بڑی طاقت ہے اور فلاں جو ہے جو دشمنی کرتی ہے اور آپ اس کے لیے دفاع کا انتظام کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے شیطان کی دشمنی کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ، کہ اگر ہم نے کسی کو یہ کہا کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے، آپ سے یہ کام شیطان نے کروایا، چلیے اگر ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ ہم کسی اور کو نہ کہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو کہیں گے بھئی یہ جو کام ہم نے کیا ہے ہم نے ایسے نہیں کیا ہے، بھیا انسان ہے، خطا ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. اب اس سے بڑھ کر آپ کیا بتائیں کہ جو ہم کو امام کی سیرت جو ملتی ہے وہ یہ کہ جو ہے جنہوں نے کربلا میں سید الشہداء کو لایا ہے، حضرت حر، بھائی وہی تو سبب بنا نا. لیکن آج مقام حضرت حر کیا ہے؟ اچھا وہ مقام حضرت حر ملا کیسے؟ ایک ان کے دل کی زمین تھی جو ان کو اس نے تبدیل کیا کہ سید الشہداء کے پاس آئیں. یعنی یہ حصہ وہ تھا جو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کا حصہ تھا. لیکن جب انہوں نے وہ جب طائب ہوئے ہیں، جب آئے ہیں، تو اس کے بعد سید الشہداء نے ان کو کیسے گلے لگایا؟ حالانکہ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے، جو کچھ لشکر آئے ہیں، جو سید الشہداء ہے ان کو تو حضرت حر لائے تھے نا. لیکن عفو درگزری کی کوئی مثال اس سے بڑی مل سکتی ہے کہ جہاں عفو درگزری میں سید الشہداء علیہ السلام ہماری جان قربان، جو یہاں پر اللہ کے عفو درگزری کے مظہر کامل نظر آتے ہیں، کامل نہیں اکمل نظر آتے ہیں، کہ ان حضرت حر کو کس طرح سے انہوں نے اپنے لشکر میں جگہ دی، اپنے گلے لگایا اور شہادت کا وہ مقام عنایت کیا جو رہتی دنیا تک اور اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد تک حضرت حر کا نام حر ہی رہے گا. یہ تو یہاں جو چیز حضرت حر نے کی، پہلے تو ٹھیک ہے لائے ہیں، لیکن جب ان کے نفس نے ان کو آمادہ کیا اور نفس نے تبدیلی لائی، جیسے وہ مشرکین تھے جو حضرت موسیٰ کے سامنے اپنے جادو کو سرنڈر کر دیے اور وہ تھے فرعون کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود جب وہ مسلمان ہوئے اور مومن ہوئے تو انہوں نے کیا کہا؟ فرعون جس کو وہ اپنا معبود مانتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے جب اس نے کہا کہ جو ہے تم نے بغیر مجھ سے پوچھے کیسے کیا، تو انہوں نے کہا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرعون نے کہا کہ اب ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہے جو چاہے کرو، جس طرح چاہے ہمیں قتل کرو، جو ہمیں سزا دیتے دو، اب ہم بس اللہ کے ہو گئے.
یہ تبدیلی انسان کے اندر سے آتی ہے جب وہ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم کی تعبیر میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے درمیان شیطان آتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ سے جب میں کہہ رہا ہوں تو شیطان اپنا کام چھوڑ دیا ہے، نہیں، اس وقت برابر کر رہا ہے وہ، بلکہ ہم نے جس وقت سوچا ہے اور ہمارے پہلے سیشن سے وہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ ان میں آپس میں اختلافات ڈالو، ان میں آپس میں دوری پیدا کر دو، ان میں آپس میں نفرت پیدا کر دو، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے سورہ اسراء کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزُغُ بَيْنَهُمْ بِالنَّزْغِ، شیطان کا تو کام ہی ہے کہ تمہارے درمیان دوری پیدا کرے، فاصلے پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے، تاکہ تم ایک دوسرے سے لڑو، جیسے جیسے لڑتے جاؤ گے فاصلے اور بڑھتے جائیں گے، تا وقت کہ تم ایک دوسرے کو ختم نہ کر دو، ایک دوسرے سے بات چیت ترک نہ کر دو، ایک دوسرے کے سلام کرنا نہ چھوڑ دو، ایک دوسرے کا کوئی کال آتا ہے تو اس کو جواب دینا ہی نہ چھوڑ دو مثلا۔ یہ کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے شیطان سے۔ کیوں؟ کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اب قرآن مجید نے ایک سیل لگا دی، ایک سٹیمپ لگا دی، ایک حتماً اپنی امضا کر دی، جسے کہتے ہیں نا دستخط، جسے کہتے ہیں پکا کر دیا، وہی کہ اب یہاں پر یہ طے ہو چکا ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، شیطان سے ہٹ کے کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ شیطان آپس میں جو لڑاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی ہم سے لڑی ہے، بیوی کہتی ہے شوہر مجھ سے لڑا ہے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، بھائی بہن سے لڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے، داماد سسرے سالے بہنوئی، یہ ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں کہ وہ لیول پر آ کے آپ سے بات کروں تاکہ ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی میں۔ دوست میں دشمنی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ متحد ہو جائیں گے تو کہیں میرے خلاف کام نہ کریں۔ اس کے خلاف کیا کام ہے؟ اس کے خلاف کام یہ کہ توحید پر کام ہو، الہیات پر کام ہو، دین پر کام ہو، دین پر اخلاص کے ساتھ کام ہو، تو ان میں شکوک شبہات پیدا کر کے ایک دوسرے سے دوری کر دیتا ہے۔ تو آج آپ سے جو گزارش ہو یہ ہے کہ آج آپ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں، ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے درمیان یعنی کچھ ناچیز اور جو سامعین ہیں، اور کچھ سامعین میں بھی ایک اور دو جتنے ساتھی ہیں ان میں آپس میں بھی کئی ٹکراؤ کے لیے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں ان میں ہم سے ٹکراؤ کے لیے، مجھ میں آپ حضرات سے ٹکراؤ کے لیے، ایسی کل کوئی صورت خدا نہ خواستہ نکلتی ہے تو جہاں سے نکل رہی ہے اس کو وہیں پر ٹیپ کر دیجیے، وہیں پر اسپورٹ کی لینگویج میں اس کو اسمیش ڈاؤن کر دیجیے، اس کو وہیں روک دیجیے، اور ان سے کہیے بہت پیارے انداز میں، یہی طریقہ ہے احسن کا، یقول التی احسن، بھائی دیکھو یہ تم مجھے مت کہو ایسا، اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو، میں جانتا ہوں تم میں اور ہم میں محبت ہے، جیسے کل تھی آج کم ہو رہی ہے، لیکن یہ کم ہونی نہیں چاہیے، جیسی کل تھی اس میں ہر دن میں اضافہ ہونا چاہیے، اور وہ اضافہ اس وقت ہوگا جب ہم رحمان کے بندے رہیں گے، رحمان کی گریوٹی میں رہیں گے۔ لیکن جب ہماری گرفت رحمان کی گریوٹی سے جیسے سے ویک ہونے لگے گی تو ہم پر بھی شیطان کی شیطان کی گرفت ہم پر مضبوط ہوتی رہے گی۔ تو یہ لمحہ وہ رہے گا جس میں ہم کو بہت ہی الرٹ اور بہت اسمارٹ رہنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ کس موقع پر کس طرح سے، کس شناخت کے ساتھ، کس فارم میں ہم میں دوری پیدا کرنے کے لیے شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ شیطان نظر نہیں آتا ہے۔ اب شیطان کا دفاعی نظام کیا ہے وہ بھی بتا دیں۔ جیسے میں آپ کو بتایا کہ اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں طاقت سپر پاور ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ہاں سپر پاور ہے، لیکن سب سے زیادہ سپر پاور تو وہ ہے کہ جس کے لیے آپ خود لڑتے ہو اس کے دفاع میں، یا کیسے؟ اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ ایسی بات برائے مہربانی نہ کرو، یہ آپ نے جو کہا ہے آپ نے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ شیطان نے آپ سے کہلوایا ہے۔ اب شیطان ان کے دل میں کیا وسواس ڈالتا ہے وہ بھی سن لیں۔ یہ سب کامن جملے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، صرف یہ کہ ہمارا ذہن نہیں جاتا کہ ان کے پس پشت کیا فکر اور کس کی طرف سے آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے جس کی طرف سے یہ صاحب جواب دیتے ہیں، صاحب ہوں یا صاحب ہو جو بھی ہو، کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے اچھا آپ نے مجھے شیطان کہہ دیا، اتنا بڑا عرض کہہ دیا۔ اب آپ نے جب یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے جو آپ کی اصلاح کے لیے خلوص دل سے آپ سے کوئی بات کر رہا ہے
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو صحیح ڈائگنوز کر سکے، کہ آپ پہلے پہچانیں، صحیح ڈائگنوسس کر سکیں کہ اپنے دشمن کو پہچانے وہ ہے کون. اور اس کو کہنے کے لیے اگر آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ آپ نے نہیں کہا ہے، حالانکہ آپ صاف صاف کہہ رہے ہو کہ آپ نے نہیں کیا ہے، صرف یہ کہنے کہ آپ کے ذریعے شیطان نے کہا ہے، تو اچھا میرے نزدیک شیطان آتا ہے. یہ بات جب آپ کے دل سے نکلتی ہے تو گویا کہ ایک فاصلہ جو پہلے تھا اس میں یہ کہنے کے بعد ایک فاصلہ اور بڑھ جاتا ہے. تو شیطان کا دفاعی نظام یہ ہے کہ جس کی آپ اصلاح کریں وہ، اور یہ کہیں کہ آپ کو شیطان ایکسائٹ کر رہا ہے، شیطان انٹائز کر رہا ہے، شیطان وسواس کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں کہ وہاں سے بھاگتا ہے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اپنے کور میں رکھ کے کہتا ہے اچھا مجھے شیطان کیسے ہو. اب بتائیے اگر کوئی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے شیطان سمجھتے ہو، تو آپ بتائیے کہ دوری اور بڑھی یا کم ہوئی؟ اچھا دوری کم اور کم کی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ اللہ سے گریوٹی کی بات ہے، ہم کس کی گریوٹی میں ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنی زندگی میں کئی تجربے کرتے ہوں گے، اس میں سے ایک تجربہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، آپ نے یقیناً کیا ہوگا، تقریباً تمام حضرات نے کیا ہوگا، وہ یہ کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں قرآن کے مطالعے کی، تو آپ کہتے ہیں کہ چلو ہم قرآن پڑھیں گے یا کوئی نیک کام کریں گے. تو سب سے پہلے شیطان کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ وہ پروکراسٹینیٹ کرتا ہے، بعد میں کرنا. شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ مت کرو، کیونکہ اگر وہ یہ کہے گا تو سامنے والا جو مومن ہے وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ مجھ کو روکنے والا شیطان ہی ہے. روکتا ہرگز نہیں ہے وہ. آپ نے نماز کی نیت کی، نماز کا ارادہ ہے کہ چلو جائیں گے نماز پڑھیں گے وقت پر، آج فلاں کام کر لو، یہ کر کے کر لینا، نماز کا وقت ابھی تک ہے. تو یہ پروکراسٹینیشن ہے یہ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے. تو اس پروکراسٹینیشن میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ کہ شیطان آپ کو روکتا نہیں بلکہ ٹالتا رہتا، یہ ہمیں کامن ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح سے کوئی کام کرے اور آگے کام کے نہ بڑھے اور آن ٹائم کام نہ کرے تو پہلے سمجھ جائے کہ یہ کام شیطان کا ہے. دوسرے وہ دوری پیدا کرنے کے لیے اپنا دفاعی نظام خود کیسے بناتا ہے کہ وہ آپ کے منہ سے یہ کہلواتا ہے کہ کیا تم نے مجھے شیطان کہہ دیا ہے، حالانکہ ہم نے شیطان نہیں کہا، آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے ذریعے شیطان اس طرح سے کام لے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا. تو یہ مقدمے کے طور پر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن ہمارے اتحاد، جو ہمارا لوگو ہے، ہمارے گروپ کا نام ہے یونٹی سیکرز، جیسے ہی ہم نے یونٹی سیکرز کی بات کی آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان خاموش بیٹھا ہے کہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پسے پردہ کام نہیں کر رہا ہے. ان چیزوں سے ہوشیار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس یونٹی کے ساتھ جو چیز ہم کو ملتی ہے وہ یہ دوسری چیز جو شیطان کرتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ذہن سے جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں نا ان کو بھلا دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست سے کوئی بات کا وعدہ کرتے ہو اور وہ بھول جاتے ہیں. اب جب آپ بھول جاتے ہیں وہ کام ہوتا ہی ہے اور آپ کا دوست آپ سے ڈسٹینس پر آ جاتا ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کریں گے لیکن انہوں نے کیا نہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ بھئی انسان واقعی بھول چکا ہے. تو بھول ایک ایسی چیز ہے جو شیطان بھلا دیتا ہے. چنانچہ ہمیں حضرت یوسف کے زمانے میں جہاں اپنے قیدی کو جو آزاد ہوا تھا اس کو کہا تھا کہ بھائی جب تم جانا بادشاہ کے پاس تو ہمارا یہ پیام پہنچانا، تو بادشاہ کے لیے حضرت یوسف نے لفظ رب استعمال کیا. جب وہ گیا آزاد ہو کر قیدی، وہاں جا کر بھول گیا اور وہاں اللہ عز و جل نے کہا کہ اس کو جو بھلایا ہے وہ شیطان نے. دیکھیے وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ یوسف کی 42ویں آیت ہے. وقال الذی ظن انہ ناج منہما اذکرنی عند ربک، اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال کیا تھا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے، عربی کیا ہے اس کی، ذکر رب ہے، اپنے رب سے، رب ہی، اپنے رب سے تذکرہ کرنا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، فلبث، مگر فی السجن بضع سنین عند ربک فانساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا. اچھا یہ دوسری بار جو
آیت میں آ رہا ہے کہ شیطان نے بھلا دیا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت یوسف تو نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت یوسف تو کہتے ہیں کہ تم جا کے اپنے بادشاہ سے کہنا، اپنے رب سے کہنا. تو دوسری بار جو آیا کہ اس کو بھلا دیا ہے شیطان نے، تو یہ کلام الہی ہے. یعنی اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ جو چیز اس قیدی سے بھول چکی گئی تھی وہ کس نے بھول ڈالی؟ شیطان نے. اب یہ بھول کا نتیجہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کام نہیں کیے، یا ہمارا کام کرنا نہیں چاہتے تھے، جھوٹا وعدہ کیا، وغیرہ وغیرہ. اس سے ہمارے فاصلے بڑھتے ہیں. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹیکل اسٹیپس ہیں. ہم جانیں آپس میں لڑانے بھڑانے ڈسیونائٹ کرنے، آپس میں بات چیت ختم کرانے، آپس میں ریلیشنز توڑنے ڈسٹروائے کرنے، جس کے سبب آج گھر تباہ ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے تباہ ہو رہے ہیں. آپ سب کے سامنے ہیں، آپ سب اس کے بگاؤ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بھول کرا دینا ایک شیطان کا کام ہے. تیسرے کے جو ہے وہ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور فوج کی طرف اٹریکشن دیتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن سے ہم کو جاننا چاہیے. اب اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح، ایک تو یہ کہ ہم جب اپنے کلاس میں آئیں، اپنے درس میں آئیں، تو ہم جیسے کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، قرآن مجید کے مطالعے کے لیے جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں، تو ہم باوضو رہتے ہیں. اسی طرح سے اس درس میں بھی جو حضرات آ رہے ہیں ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ باوضو ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ کلاس میں آ رہے ہیں، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ہماری ایک کوشش یہ رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ ہاں ہمیشہ جو ہے وضو کے کیپسول میں رہیں، وضو کے انکلوجر میں رہیں. یعنی جیسے ہی ہم واش روم سے نکلے فوراً وضو کر لیا. سو رہے تھے، نیند سے جو غفلت کی نیند ہے، بے ہوشی کی نیند ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ اٹھیں، بھلے آپ نہ واش روم جا رہے ہیں، نہ نماز کا وقت ہے، نہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں مثال کے طور پہ، پھر بھی اٹھتے ہی آپ وضو کرنے. تو یہ وضو آپ کی جو ہے، وضو جو آپ کا فزیکل فارم میں ہوگا پانی کی شکل میں، یہ آپ کی روح کے لیے ایک وہ پروٹیکشن، ایک وہ شیلڈ بنائے گا کہ جس سے بہت زیادہ تر امکان یہ ہوگا کہ شیطان آپ سے دور رہے. جن حالات میں ہم وضو نہیں کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 4-5 دن کوئی مجبوری کی صورت میں اگر نماز نہ پڑھ سکیں، جو مجبوری ان کی بایولوجیکل نیڈ کے مطابق ہوتی ہے، تو اس میں اگر آپ وضو نہ بھی کرتے ہوں تو کم سے کم تیمم کریں. کیونکہ جو چیز آپ کو شیطان سے شیلڈ کرتی ہے وہ پانی اور مٹی نہیں ہے، بلکہ وہ نیت ہے جس میں آپ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ تعالی. یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چنانچہ جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شروع میں پریسنٹ کرتا ہے، آپ کہتا ہے بعد میں تھوڑی دیر پڑھ لو. اب ہم جب تھوڑی دیر کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں پھر وہ دور اور ٹائم بڑھا دیتا ہے، دور کرتا ہے. لیکن اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی ہم شیطان کی گریوٹی میں ہیں. لیکن اگر ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہا اور صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم کہا، ذکر کیا، تو اب ہم اس کی گریوٹی سے باہر نکلیں گے شیطان کی، اور اب رحمان کی گریوٹی میں آئیں گے. اچھا، جب رحمان کی گریوٹی میں آئیں گے تو ہم قرآن مجید جب پڑھیں گے، آپ کبھی غور کریں کہ جب آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ایک دفعہ شیطان کی گریوٹی سے نکل کر آپ قرآن مجید پڑھا آپ نے، اب آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس میں اتنے ڈیزالو ہوئے، اتنے اس میں جذب ہو گئے، آپ مطالعہ کر رہے. اب ایک موقع آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، چلو جا کے کام کریں گے. تو اس وقت آپ کو قرآن مجید چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں نہیں چاہتا؟ اس وقت آپ جو ہے رحمان کی گریوٹی میں ہیں. تو ہمارے اوپر، ہمارے اطراف اور ہمارے داخل میں دو گریوٹیز ہمیشہ کام کرنی ہے. شیطان کی بھی کام کر رہی ہے، رحمان کی بھی کام کر رہی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کام کر رہی ہے، لیکن ایک وقت میں ہم کو کوئی ایک گریوٹی میں جانا ہے. جیسے ایپیگلوٹس ہوتا ہے، کبھی ونڈ پائپ کے لیے کھلتا ہے، اور پانی اور غذا نے تو جو ہے پھر ایسوفیگس کے لیے کھلتا ہے، ون وے ہے نا. تو اسی طرح سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم اس میں سے کون سا آپٹ کرتے ہیں، یعنی ہم آپٹ کرتے ہیں کہ فجور کی طرف کا راستہ،
یا تقویٰ کی طرف ہے۔ فجور کے راستے میں اٹریکشن بہت ہے، جاذبیت بہت ہے، آسانی بہت ہے۔ تقوی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، جنت مشکلوں میں گھری ہوئی ہے، جہنم بڑی آسانی سے ملنے والی ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے، اور جو چیزیں سامنے بظاہر اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے اسی کی ہانکتے ہوئے چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن تقوی کی منزل دائمی نجات، دائمی انس، دائمی کمال، دائمی لطف، یہ سب اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ وقتی چند روزہ زندگی کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ آگے تک بھی جانے والی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو گریوٹیز میں سے ہم کس طرح سے شیطان کی گریوٹی سے نکل کر آئے ہیں رحمان کی گریوٹی میں، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کہہ کر، اور پھر صلوات علی محمد وآل محمد کے ذریعے ہم رحمان کی گریوٹی میں آئے ہیں۔ اب رحمان کی گریوٹی میں آنے کے بعد ہم کو پھر قرآن مجید اب چھوڑنے کے لیے جی نہیں چاہتا ہے کہ ایک دو آیتیں اور پڑھ لو، پھر قرآن مجید ختم کریں گے، یعنی پڑھنا، تلاوت کرنا، نوٹس بنانا کم کریں، اس کے بعد پھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے، کہتے ہیں چلو ایک اور آیت پڑھو، اور ایک آیت پڑھو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اب آپ اللہ کی گریوٹی میں آ گئے، رحمان کی گریوٹی میں آ گئے۔ اب ایک وقت یقیناً ایسا آتا ہے کہ آپ کے کمٹمنٹس ہیں، وہ کمٹمنٹ جو شرعی کمٹمنٹس ہی ہیں، اب چونکہ شرعی کمٹمنٹس ہیں تو آپ کو کرنے کے لیے اب قرآن مجید کو بصد احترام جزدان میں رکھ کر آپ اٹھتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ پھر اپنا کام کرتے ہیں۔ اب جب یہاں اپنا کام مسئولیت کا کرتے ہیں اللہ کے لیے، جس کے لیے آپ نے قرآن مجید کو تلاوت کو ابھی بند کیا تھا، بیوی بچوں کے آذوقے کے لیے، زندگی کی مسئولیات کے لیے، یہاں جب آپ جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ میں پھر شیطان اپنے نفوس، اپنے اثرات دکھانا شروع کرتا ہے۔ پھر جب آپ نیکسٹ ٹائم قرآن کی طرف جائیں گے تو پھر آپ یہ اس گریوٹی میں آ گئے ہیں، تو اب یہ سائیکل اس طرح چل رہا ہے۔ اگر اس کی سائیکل سے ہم کو نجات پانا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی سائیکل میں اگر رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی گریوٹی میں رہنا چاہتے ہیں، سوری ناٹ سائیکل، اللہ کی گریوٹی میں رہنا چاہتے ہیں، تو ہم ہمیشہ باوضو رہیں، اور وضو نہیں کر سکتے ہیں تو بات تیمم رہیں، یعنی طیب و طاہر رہیں، جس کی وجہ سے شیطان ہم تک آ نہیں پائے گا۔ جب ہم آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شیطان کو دور کریں گے اس دفاعی نظام کے ساتھ جو الہی ہے، تو پھر ہم میں آپس میں نہ صرف دوری نہیں ہوگی بلکہ ہم میں آپس میں یگانگت، محبت، رسپیکٹ، یہ سب ہمارے درمیان مضبوط ہوگی، مضبوط سے مضبوط تر ہوگی۔ جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے 2 دن برابر نہیں ہوتے، یعنی اگر میرا یسٹرڈے بہتر تھا آج سے تو میں بدبخت ہوں، بدقسمت ہوں، بد ہوں، لیکن اگر کل کا دن اور آج کا دن برابر ہے تو میں بدنصیب ہوں، لیکن اگر میرا آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے تو میرا گراف اوپر جا رہا ہے۔ ہم کو یہ تیار کرنا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمارے پریویس ڈے سے وہ بہتر رہے۔ ہم جب اس طرح سے سوچیں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ریلیشن شپ، دوستی، محبت، اخوت، انڈرسٹینڈنگ، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہی ہوتی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں کہ اصول دین کی اور فروع دین کی تقسیم ہوئی کیسے۔ اسلام ایک بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والا دین ہے، آنے والا مذہب ہے، آنے والی فکر ہے۔ ہاں، قبل اس کے کہ آپ کو اس منزل پر پہنچوں، ایک اور آپ کو شیطان کا ایک حربہ بتا دوں جو آج کل بہت دونوں پر چل رہا ہے، وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ ہمارے درمیان ایک بات چل رہی ہے اور اس کو بہت سے لوگ فور کرتے ہیں۔ اگر کوئی حضرات مجھے کہہ سکیں تو کیا بتائیں گے کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ کے معید ہیں، تائید کرتے ہیں؟ میں ممنون ہوگا اگر وہ انمیوٹ کر کے کوئی کہیں گے who are in the opinion of critical thinking in دین، بتا سکتے ہیں کوئی مجھے؟ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہماری پلس کس طرف جا رہی ہے اور ہمارے جو ساتھی احباب ہیں وہ کس طرح سوچتے ہیں۔ ایک ہم میں کمیونیکیشن بھی تو ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم پھر وہاں سے لے کے بات کو آگے بڑھائیں۔ تو کوئی کہیں گے کہ ہم کو جیسے انالیٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، ایک کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے، تو کریٹیکل تھنکنگ دین میں ہم کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں کسی بھی حضرات کو دعوت دیتا ہوں، کوئی کہیں
میں ممنون ہوں گا. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اسی کے سب حضرات مجھے جی ہاں انکل، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انکل، خدا خود انسان کو دعوت دیتا ہے سوچنے کی. تو جب انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، سوچنے میں مجبور کرتا ہے، انسان جب کوئی خدا کے وجود کو بھی ایکسیپٹ کرے گا تو بنا سوچے نہیں کرتا. دین کو بھی جب ایکسیپٹ کرتا ہے تو بھی بنا سوچے نہیں کرتا. حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنا بھی ہے، انالائز بھی کرنا ہے، ریفلیکٹ بھی کرنا ہے، یوز بھی کرنا ہے اس کو. اگر خدا کا راستہ استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، سوچنے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتا، تو اگر استعمال کرنے کے لیے نہیں ہوتا، فالو کرنے کے لیے نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا کہ آنکھ بند کر کے آپ کو ایک رسوم بجا لانی ہے، تو خدا خود جو ہے وہ انسان کو سوچنے کے لیے انوائٹ نہیں کرتا. اور سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کو اس کے الگ الگ لیولز پہ جانا ہی پڑے گا. آپ کی ایک اوپینین آ گئی. اور کوئی اور؟ اور کوئی؟ یعنی سب اسی طرح سوچتے ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی سوچنے والے ہیں؟ یہی تو فائدہ ہوگا ڈیبیٹ کا کہ دو نظریے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم باحیات ہیں، حرکت ہے. کوئی نہیں ہے؟ ٹھیک. انالیسس کے 3 منہج ہیں. ایک ہے انالیٹیکل تھنکنگ، ایک ہے کریٹیکل تھنکنگ، اور ایک ہے لیٹرل تھنکنگ. انالیٹیکل تھنکنگ تھرو آؤٹ دی دین ہے، اور لیٹرل تھنکنگ بھی تھرو آؤٹ دی دین ہے. تھرو آؤٹ دی دین کا مطلب کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہم ہمیشہ انالیٹیکل تھنکنگ کریں گے، جو ابھی بھائی سلمان ہی نے کہا نا. ہاں، تو یہ ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گی. لیکن فلسفی میں ایک اور فکر بھی ہے. عمران نے کہا تھا. جی عمران تھے ابھی، عمران واز آن لائن. اچھا ٹھیک ہے. اچھا وہ آواز میچ کر رہی تھی. ہاں میں سمجھا کہ سلمان ہے. وعلیکم السلام عمران، بہت سی بات کیا. معاف کیجیے گا، میں نے اپنا نام نہیں بتایا، مجھے لگا کہ شاید وہ آبویس ہوگا، انمیوٹ کرنے پر وہ دکھا دیتا ہے. نہیں، اصل میں یہاں پر آپ کا نام کیا ہے؟ وہ ایک سجاد ناصر ہے. آپ ہیں سجاد ناصر؟ سجاد ناصر عمران پورا نام ہے. اچھا یہاں تو میں پہچان نہیں سکا. تو ایک انالیٹیکل تھنکنگ، جو آپ ایک سائنٹسٹ کے حیثیت سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ سائنس کا طریقہ کار ہے. یہی طریقہ قرآن مجید کے مطالعے کا بھی ہے، دین کا بھی ہے. اور دوسری ہے کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کا استعمال سائنس میں بھی ہوتا ہے اور فلسفی میں بھی ہوتا ہے. اچھا، کریٹیکل تھنکنگ ہے کیا؟ کہ آپ کسی چیز کو کاؤنٹر وے میں چیک کرتے ہیں. یعنی بظاہر جو آپ کے لغوی معنی نکلتے ہیں کسی کو کریٹیکلی، حالانکہ کریٹیکل تھنکنگ الگ ہے، کریٹیسزم الگ ہے، مگر اس کے باوجود کریٹیکل تھنکنگ اپنے دامن میں کریٹیسزم سے ایک قریب معنی لے کے جاتی ہے، جو فلسفی میں بہت آبویس ہوتی ہے. یعنی ہم کریٹیکل تھنکنگ دین میں اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم نے، مثال کے طور پہ آج کوئی بچہ 14 سال کا ہوا اور وہ نیکسٹ ایئر جو ہے 15 سال کا ہوگا، اس پر واجبات عائد ہوں گے. اب اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ انالیٹیکل تھنکنگ کرے، کریٹیکل تھنکنگ کرے، اور جس گھر میں پیدا ہوا ہے اس مذہب کے لیے لیٹرل تھنکنگ بھی کرے. اچھا، لیٹرل تھنکنگ کیا ہے؟ لیٹرل تھنکنگ یہ ہے کہ میں اپنے مد مقابل سے جب کوئی کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا ہوں اور جہاں ڈفرینس آف اوپینین ہے، وہاں انالیٹیکل تھنکنگ اور سامنے والے پر اپنی کریٹیکل تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے
اس پر اپنی سبقت کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹرل تھنکنگ اس اسپرٹ کا نام ہے جس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں 2 منٹ کے لیے صحیح، جھوٹے منہ ہی صحیح، میں جس سے مناظرے میں ہوں، میں جس سے بحث میں ہوں، میں جس سے ڈیبیٹ میں ہوں، میں جس نظریے کو رد کر رہا ہوں، 2 منٹ کے لیے اس نظریے کو میں یہ مارجن دوں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ صحیح وہ ہے اور غلط میں ہوں، صحیح ان صاحب کی فکر ہے اور غلط میری فکر ہے. ایک مارجن ہونا چاہیے. یہ لیٹرل تھنکنگ ہے. لاجک میں کہتے ہیں، لاجک فلسفی میں سب سے مضبوط ترین جو ہے وہ لیٹرل تھنکنگ ہے. اس کا اصل سبب یہ کہ لیٹرل تھنکنگ ہم میں آپس میں رشتوں کو جوڑ کے بھی رکھتی ہے. ایک چیز ہے اختلاف اور ایک چیز ہے مخالفت. علمی مناظرہ جب ہوتا ہے تو اس میں نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، مخالفت نہیں ہوتی. عرف عام میں جب ہم کبھی کریٹیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں اختلاف کم ہوتا ہے، مخالفت زیادہ ہوتی ہے. اختلاف سے ہمیشہ انسان نے سائنس کے میدان میں ارتقا کیا ہے. ایک وقت تھا کہ جب 4 فورسز تھے، سب الگ الگ تھے. اس کے بعد پتا چلا کہ جناب E=mc² کے ذریعے جو ہے پورے 4 طاقتیں یہ اپنی اضافت کے ساتھ ایک ہیں. اس کے اوپر عبدالسلام اور وائنبرگر کا کام آ گیا، جناب یونائٹڈ فیلڈ تھیوری UFT. نہیں، اصل جو بنیاد جو ہے ان 4 مختلف طاقتوں کی، جسے ہم کہتے ہیں 2 اسٹرانگ فورسز 2 ویک فورسز، یہ دراصل ایک پر جا کر مرکوز ہو جاتی ہے. یعنی گویا آج کی جو ماڈرن فزکس ہے وہ اتحاد کی طرف جا رہی ہے اور وہ یونائٹڈ فیلڈ تھیوری ہے نا. تو یہ جو اختراع ہے، یہ جو ترقی ہے، یہ جو انسانی ذہن ایوالو ہو کر آیا ہے، یہ اس کریٹیکل تھنکنگ سے آیا ہے جس سے یہ ارتقاء پذیری ہوئی ہے. تو یہ سائنس میں تو اس لیے صحیح ہے کہ سائنس کا نام ہی ٹرائل اینڈ ایرر ہے. سائنس کو کبھی قرار نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو نظریہ آج سے 200 سال پہلے تھا وہ 100 سال پہلے نہیں تھا، جو 50 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. یہ جو اس میدان میں جو ہے وہ ان کے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں کیونکہ اس میں وقت بچے گا. ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فکر ہے ایک اینالیٹیکل تھنکنگ کی، یہ تو ہمیشہ دین میں رہے گی. اس کے آپ آیات پڑھیں، کلام ائمہ پڑھیں، ان کو اینالائز کریں. لیکن آپ جب کریٹیکل ہو کر کہیں گے تو اس وقت آپ کے لیے کریٹیکل تھنکنگ صحیح ہے جب آپ نے ابھی اسلام قبول یا تو نہیں کیا ہے، یا یہ کہ آپ ابھی بالغ ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون سا دین قبول کروں. تو اس وقت آپ ہر مذہب کی کریٹیکل انالیسس کیجئے، کریٹیکل تھنکنگ کیجئے، کریٹیکلی آپ آگے بڑھیے. تو ایسے ہی بات ہوگی جس سے ہم بیمار پڑے، ہارٹ کا مسئلہ ہوا، برین کا مسئلہ ہوا، کینسر کا مسئلہ ہوا، اب آپ فری ہیں. آپ ہر ڈاکٹر کے لیے انالیٹیکل، کریٹیکل، ہر قسم کی تھنکنگ استعمال کر کے آپ ایک صحیح ڈاکٹر کے پاس پہنچے. لیکن جب اس کو قبول کر لیا ہے، اب اس پر آپ کریٹیسائز نہیں کر سکتے. اب وہ جو دے گا آپ کو لینا ہے، نہیں تو پھر اس کا علاج چھوڑ دینا ہے. جب تک ہم گویا اسلام میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں اس وقت تک ہمارے لیے کریٹیکل تھنکنگ روا ہے. لیکن ایک دفعہ ہم اسلام کی گریوٹی میں آ گئے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اسلام کو اپنا دین مانا ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل تھنکنگ کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے اپنے دامن میں ایک قسم کا منفی رجحان رکھتی ہے. اور آپ کوئی فکر تنقید کی یا کریٹیکل تھنکنگ کی، تنقیدی فکر کی، اللہ کے تعلق سے نہیں رکھ سکتے. مثال کے طور پر ہم کو ایک آیت شریفہ بھی گائیڈ کرتی ہے کہ دیکھو اللہ جو ہے تمہیں قتل کا حکم دیتا ہے، حالانکہ تم کو اس میں کراہیت ہو. پھر اس کے بعد آیت کا حصہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کوئی تمہیں حکم دیں، اس میں تم سمجھتے ہو کہ اس میں کراہیت ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا بہتری ہے. اسی طرح سے اللہ کسی کام کو روکتا ہے جس میں تم سمجھتے ہو کہ اس میں تمہاری بہتری تھی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے لیے حق میں بہتر کیا ہے. یہ جو ہے لمیٹیشنز آف ہیومن مائنڈ ہے، جن کو ایتھیسٹ
मैथमेटिशियन फिलोसोफर जो 20वीं सेंचुरी का है बर्ट्रैंड रसल, उसने भी तस्लीम किया है ना। तो इससे तो इनकार किसी को नहीं है। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये फिलॉसफी में इसलिए कि फिलॉसफी एक इंसानी साइंसी तजुर्बाती उलूम का एक एम्पिरिकल फॉर्म है, इज्तिमाई काम है सारे उलूम के फैकल्टीज का। ये तारीफ की गई फिलॉसफी की। फिलॉसफी ये नहीं है कि मेरी फिलॉसफी है उनकी फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी बेस्ड है टोटल साइंस के एम्पिरिसिज्म का। एम्पिरिसिज्म से मेरा मुराद वेस्टर्न फिलॉसफी एम्पिरिसिज्म नहीं है, क्योंकि दिन में एम्पिरिसिज्म की कोई जगह नहीं है। इंशाअल्लाह उस मौके पर आएंगे कि एम्पिरिसिज्म है क्या। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बईमाना काबिल कबूल है कि हमने दीन कबूल करने से पहले या हमने डॉक्टर को एक्सेप्ट करने से पहले या हमने किसी केस में किसी लॉयर को अपने हासिल करने के लिए उसकी सर्विसेज को हमने पूरी तगदो कर दी एनालिटिकली क्रिटिकली कि भाई शहर में सबसे अच्छा लॉयर कौन है हमारे केस में फॉर एग्जांपल, या सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट कौन है फॉर एग्जांपल, या सबसे अच्छा डायबिटोलॉजिस्ट कौन है फॉर एग्जांपल। लेकिन एक दफ़ा हम उसके परतों में आ गए, अब एनालिटिकल थिंकिंग का तो दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तू बता के जो है तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अच्छा, ये भी गलत फहमी के इजाला कर दूं कि हमने उसको ये समझा कि हज़रत इब्राहिम को नहीं मालूम था और उन्होंने ये सवाल किया। नहीं, कभी कभी सवालात इसलिए होते हैं कि अपनी खामी को हज़रत इब्राहिम ने ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस सवाल के ज़रिए कुरान मजीद में एक जवाब कलमबंद कराया कि हम किस तरह से बरज़ख की ज़िंदगी के बाद फिर रजत में या क़यामत के दिन उठाए जाएंगे। अगर ये आयत ना होती, हज़रत इब्राहिम अगर इस तरह का सवाल ना करते और कुरान मजीद में वो मुर्दे जो जिंदा हुए हैं उनको हयात मिली है जिसे हम रजत कहते हैं, तो कैसे पता चलता है कि बरज़ख क्या है, बरज़ख से वापसी क्या है। तो एक तरफ जहाँ हज़रत इब्राहिम ने सवाल किया है अल्लाह के हुजूर, हम सिर्फ ये ना समझे कि हज़रत इब्राहिम को नहीं मालूम था तो उन्होंने अपनी जहालत को माज़अल्लाह दूर करने, नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका गुमाने ने किए कि उन्होंने सवाल इसलिए किया कि ताकि हम समझ सकें कि अल्लाह किस तरह मुर्दों को जिंदा करता है, ताकि हमारा अक़ीदा क़यामत पर मजबूत हो। और इस एतबार से हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम जो है पैट्रियार्क है ना। हज़रत इब्राहिम से जो पैट्रियार्क कहा जाता है, द पैट्रियार्क ऑफ 3 फेमस रिलीजन्स इन द वर्ल्ड टुडे, दे आर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। दर हकीकत ये सब एक हैं, सब हज़रत आदम के दिन से चले आ रहे हैं जो साहिब ज़मान तक आ रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये हमको लेके जाता है कि हमें ये बेदारी पैदा करे, हमारे में बेदारी आए कि हज़रत इब्राहिम का सवाल हमारी फलाह बहबूद के लिए था कि हम ये समझ सकें कि बाद मौत हयात कैसी है, बरज़ख की ज़िंदगी क्या है, इंसान वापस कैसे आ सकता है। ये सब अपने दामन में ये बलागत थी इस आयत शरीफा की। तो हम देखते हैं कि इस तरह का। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में, हमारा वक्त हुआ चाहता है, नेक्स्ट सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे इसी तरह से एक फ़लसफ़ा वेस्ट में जो जोर पकड़ रहा है वो कार्ल पॉपर का है, और वो इंसान को एग्नोस्टिक बनाता है। और चुनांचे इसके अक्सर लोग जो है एग्नोस्टिक होने के सबब वो उनका ज़िंदगी का अख्तिताम एक एथिस्ट की शक्ल में होता है। एग्नोस्टिक होने के बाद फिर वो खुदा के करीब आना उसका बहुत मुश्किल होता है। यानी एक बार मुशरिक तौहीद परस्त हो जाए, एक बार मुनाफिक मोमिन हो जाए, ये मुमकिन है। लेकिन जिसको कुरान मजीद ने कहा है मुमतरीन, या जिसको कहा गया है मुमतर, या जिसको कहा है शक, जिसको कहा जाता है मुतशक्किक, जिसको कहा जाता है एग्नोस्टिक, जो नॉस्टिसिज्म की ऑपोजिट है, जो यकीन की जिद है, इसका हिदायत पाना तकरीबन मुमकिन नहीं है। और आज शैतान का सबसे बड़ा जो हरबा है वो ये है कि हमारे दरमियान शुकूक पैदा करे, और उसने कुरान में लिखा है। तो ये मरद जो आज हमारे दरमियान एग्नोस्टिक स्कूल का आ रहा है, कार्ल पॉपर 1960 में उसका इंतकाल हुआ, और वो अपने को बहुत बड़ा फिलोसोफर कहता था, लेकिन वो और उसके जितने नज़रिए के हामी लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पहले अंबिया के अकीदे पर कमज़ोर होते हैं, फिर अल्लाह की सिफात के नज़रिए पर कमज़ोर होते हैं, और उसके बाद आखिर में खुदाई को छोड़ देते हैं। ये मैं आपको एक बहुत बड़े ख़तरे से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ये आज हमारा एक्सपोजर नेट के ज़रिए जो बम्बार्डमेंट नॉलेज और एजुकेशन का हो रहा है,
اس میں کچھ ایسی انفارمیشن بھی آ رہی ہے جو نالج نہیں ہے بلکہ وہ گمراہ کرنے والی ہے، جو یعنی جاہلی نظام سے اس کا تعلق ہے، علم سے نہیں ہے۔ وہ جاہلیہ نظام ہے جو قبل اسلام تھا، اس وقت بھی لوگ عربی قواعد کے، عربی ادب کے ماہر تھے، ان کو جاہل کیوں کہا گیا؟ وہ جاہلیہ ہے، یعنی جو ہدایت الہی سے دور ہٹ کر جو علم ہے وہ نظام جاہلیہ ہے۔ اور یہی ہم روایت میں آیا کہ جو اپنے امام کو نہ پہچانے اور وہ مر جائے تو گویا اس نے جاہلیت کی موت اس نے مری، یعنی جاہلیت سے مراد ہے کہ جو قبل اسلام کی جاہلیت تھی اس پر مرا ہے وہ۔ تو اس سے ہم گفتگو کا اپنا اختتام کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوالات ہو تو آپ حضرات سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم وسهل مخرجهم واشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بھائی سلمان آپ۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سبحان اللہ انکل، ویری انلائٹننگ and thought-provoking lecture, and in fact we got to know some more istilahat, you can say, which normally we used to hear in many of the programs. اکثر ہم لوگ critical thinking, analytical thinking اور literal thinking، بہرحال آپ نے بھی اس کو ایک الگ طرح سے اس کی وضاحت کری۔ اور ایگنوسٹک کے اوپر جو ہے وہ آئی تھنک نیکسٹ لیکچر میں آپ اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایگنوسٹک جو تھنکنگ ہے آپ کہہ رہے ہیں آج کل جڑ پکڑ رہی ہے، تو کیا بہت بڑا طبقہ ہے کہ اس طرف جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایگنوسٹزم ہمارے دین میں یقیناً کوئی جگہ نہیں پا سکتا ہے، لیکن جو ہمارے درمیان لوگ اس قسم کا کلام کر رہے ہیں اور وہ قرآن مجید کی آیات بھی کوٹ کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی سے قرآن مجید کی تفہیم پر بھی آج ہمارے اپنے ہی لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے جو اہل قرآن ہیں یا جنہوں نے قرآن کو لیا ہے صرف اپنی فہم کے ذریعے، اور جو قرآن کا جو دوسرا ساتھی ہے محمد و آل محمد، ان کا ذریعہ لیے بغیر جب قرآن کی تفہیم ہوگی تو اسی طرح سے یہ قرآن ہم کو گمراہ کرے گا۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ قرآن صرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن میں 6 مقامات پر کھلا اعلان ہے کہ یہ کتاب ہدایت بھی کرتی ہے اور گمراہ بھی کرتی ہے۔ سے مراد کیا ہے؟ قصور کتاب کا نہیں ہے، قصور کتاب کے ہمارے اپروچ کرنے کے منہج اور راستے پر ہے۔ یہاں میرے خیال سے یہ بھی مطلب اکثر میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ نکالتے ہوئے، کہ گمراہ کرتی نہیں بلکہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، یعنی اس کا انٹینشن ہی گمراہی ہے، ورنہ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہاں، اور کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ ہاں بھائی، ایک سوال ہے میرا اصول دین سے متعلق۔ ہاں عمران کریں۔ ہمارے فقہ کے حساب سے اصول دین میں توحید کے بعد عدل جو ہے وہ ایک بڑا اصول ہے ہمارے لیے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن دوسرے مکتب فکر جو ہیں، جو کچھ ایسے ہیں کہ جو عدل کے قائل تھے، میں نے جتنا بہت پڑھا اس کے بارے میں تھوڑا ایک آدھ جانکاری ملی مجھے، اور جو بڑا گروپ ہے وہ عدل کا بھی قائل نہیں ہے۔ اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟ جی دیکھیے، یہ اسے مفصل اس کے سیشنز ہوں گے، اصول دین کے 3 ہیں یا 5 ہیں یا 4 ہیں، تو آپ کے کہنے پر ایک مختصر سے جواب میں یہ دے دوں کہ اصول دین کے
3 اور 5 جو آپ نمبر دیکھتے ہیں، ان کے 2 اینگلز کے ذریعے ہمارے سامنے تفہیم ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو کہ اصول دین اور فروع دین کی تقسیم کیوں کی گئی دین کو۔ دین جو ہے بہت ہی سمپل ہے، یعنی وہ ہماری عقل کے مطابق ہی نہیں بلکہ ہماری جو جانور کی حیثیت ہے، حیوان کی حیثیت ہے، جس میں انسٹنکٹ ہوتی ہے، جبلت ہوتی ہے، اور جس کا رتبہ عقل سے نیچے کا ہوتا ہے، اس کے نیچے کا حصہ وہ ہوتا ہے جو پلانٹس میں ہوتا ہے، اور وہ ہے نیچر۔ یہ پلانٹس میں بھی ہوتا ہے اور جمادات میں بھی ہوتا ہے۔ جمادات نباتات اس لیے چنانچہ ملا کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو یہ جو دین کا جو قانون ہے وہ اتنا سمپل ہے کہ وہ ہمارے انسانی عقل کے لیول سے نیچے جا کر ہم کو ہدایت نہ صرف اپنی جبلت کے ذریعے کرتا ہے بلکہ وہ ایک شجر کی لیول پر آ کر کرتا ہے، نیچر پر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں دین کی تفہیم کے لیے، ہمارے سمجھ کے لیے، اس دین کو 2 حصوں میں بتایا ہے، اور اس کی جو شناخت ہے وہ یہ کہ دین جو ہے ایک شجر ہے جس کی اصل یعنی جڑ مضبوط ہے اور اس کی فرع بلند ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دین کو 2 حصوں میں بتایا گیا ہے، ایک اصل، ایک فرع۔ اسی طرح سے جو دین کے مقابلے میں ہے کفر، اس کے لیے ہے کہ اس کی جڑیں ناپید اور اس کی فرع کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی اس کی نہ جڑیں ہیں نہ فرع ہے۔ تو جڑیں اگر ہیں مضبوط اور فرع اگر اس کی ہے مضبوط تو وہ صرف دین حق ہے۔ جیسے حق کا وجود ہے، باطل کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جعل حق وزاق الباطل، یعنی باطل جو ہے اپنا ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا جو حق کی شکل میں ہمارے درمیان تھا، لیکن جب وہ حق آئے گا تو یہ باطل خود بخود ماں ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصول اور فرع کی تقسیم ہے وہ ان معنی میں ہے کہ اصل جڑ اور اصل یعنی فرع جو ہے وہ صرف شجر کی مثال سے یہ دی گئی ہے کہ اسلام سمجھنے اور تفہیم کے لیے just not at the level of human intellect, even lesser to that at the level of basic animal instinct. No, it is even lesser than it comes to the level of a tree, a plant which has roots and stem and branches, flowers, fruits, etc. everything. تو یہ اسلام کی مثال تذکرہ ایک سمبولک انداز میں اس طرح پیش کیا گیا کہ ہدایت کے لیے اسلام اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ جس طرح سے جو ہے ایک درخت کے لیے کفایت ہوتی ہے، ہم تو انسان ہیں، ہماری تو بہرحال وہ ہدایت کے لیے بہت ہی کافی ہے۔ اس میں کوئی گنجلکا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، رشد اور ہدایت بین طور پر ایک دوسرے سے بالکل مختلف جدا ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں کہیں ملے ہوئے ہیں یا شک ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے کہ اس میں رشد کیا ہے اور اس میں غی کیا ہے، اس میں ہدایت کیا ہے، اس میں گمراہی کیا ہے۔ نہیں، کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہ بالکل الگ کر دیا گیا ہے، بالکل الگ ہے۔ تو انشاءاللہ جب ہم اس موضوع پر آئیں گے تو تفصیلی گفتگو کریں گے اصول کی تقسیم کے 3۔ اب آپ نے جو کہا کہ مثال کے طور پہ اکثریت لوگوں کی جو ہے عدل کی قائل نہیں ہے، تو آپ کو بتا دوں یہ جو اصول دین ہیں اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ، ایک تو اصول دین کی کا جو سبب ہے 1 2 3 4 پڑھتے ہیں، وہ ہے ایک دوسرے کی شناخت اور ایک دوسرے کی معرفت رکھنے کے لیے کہ ایریاز آف ڈفرینسیشنز۔ مثال کے طور پر تمام اشاعرہ جن کی دنیا میں اکثریت ہے ان کے پاس 3 اصول دین ہیں: توحید، نبوہ، معاد۔ معتزلہ جنہوں نے ان سے اعتزال کیا، اپنی تمیز کے خاطر انہوں نے اپنے اصول دین میں عدالت کو رکھا، اور عدالت اللہ کے وہ تمام صفات حسنہ، اسماء حسنہ سب ہیں،
لیکن جو سینٹرل پائیوٹل رول ہے اس کائنات میں اللہ کی عدل اور کائنات کے عدل میں، وہ چونکہ تمام صفات کے ساتھ عدل ہے، یعنی رحمان بھی ہے تو عدل کے ساتھ ہے، رحیم بھی ہے تو عدل کے ساتھ ہے، تواب بھی تو عدل کے ساتھ ہے، قہار بھی ہے اس کا تو تواب کے عدل کے ساتھ ہے، یعنی اس کے صفات جمالیہ کمالیہ یہ سب صفات میں اس کے عدل کا جلوہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو معتزلہ نے اصول دین میں رکھا، اور چونکہ اشاعرہ جبر کے قائل تھے، جو کچھ ہوتا ہے وہ پری ڈیسٹنڈ ہے، تو اس سے مجرموں کی پشت پناہی ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے عدل کو نہیں رکھا۔ لیکن چونکہ معتزلہ اپریس ہو رہے تھے، مظلوم ہو رہے تھے، شیعہ مظلوم ہو رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسری فکر معتزلہ نے پیش کی۔ شیعوں کے پاس وہ فکر قرآن اور اہل بیت کی، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی تمام صفات کے ساتھ عدل بھی ہے نا، انہوں نے عدل کو رکھا۔ تو اب پتہ چلا کہ اشاعرہ میں اور معتزلہ میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ وہ ہیں جو توحید نبوہ بات کو مانتے ہیں، معتزلہ ان میں یہ تمیز رکھتے ہیں کہ یہ ان تین کے علاوہ عدل کے قائل ہیں۔ اب چونکہ اصل دین کی جو ایک شق ہے وہ امامت ہے، یعنی امامت حضرت آدم سے لے کر سارے انبیاء میں رہی ہے، یعنی اعلان تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا، لیکن ہر دور میں نبی اور رسول اپنے معاشرے کی جان ہوتا تھا، اس کا کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو ایک جگہ مجتمع کرے، ایک جگہ جمع کرے، ایک جگہ متحد کرے، یہ امام کا کام ہے۔ امام کا کام یہ کہ متحد کو جمع، امت کو جمع کرے، امت کو صحیح گائیڈ کرے، امت کو لیڈ کرے، تو یہ نبی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی زیارت میں پڑھتے ہیں امام الرحمہ۔ تو اس طرح سے جو ہے امامت تشیع نے اپنے اصول دین میں رکھی۔ تو اس طرح 5 اصول دین ہوئے۔ ایک اور نظریے سے اصول دین 3 ہوئے، ہاں اصول مذہب 5 ہوئے، جس کی گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ سیشن میں کریں گے۔ یہ کیا زاویہ ہے، کیا اینگل ہے، کن پوائنٹس آف ویو سے اصول دین 3 ہوتے ہیں، کن پوائنٹس آف ویو سے اصول دین 5 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اصول دین جب 3 ہوتے ہیں تو اصول مذہب 5 ہوتے ہیں، لیکن وہ کن پوائنٹس آف ویو ہیں، کون سے پوائنٹس آف ویو ہیں جن کے سبب اصول دین 5 کے 5 ہی ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہمارے گفتگو میں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور بہرحال آج تھوڑی سی اٹینڈنس کم ہے ممبران کی، چونکہ بیک وقت کئی مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے اور کچھ لوگ کچھ وجوہات کی بنا پہ شریک نہیں ہو پائے، کہیں پر تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے، تو عمران کی طرف بھی ہے اور زین کی طرف بھی ہے، تو دے ہیڈ ٹو لاگ آؤٹ، وہاں لوگ لاگ ان نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی لاگ ان کر پائے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے سیشن کے اندر ایگنوسٹکس کے اوپر مطلب گفتگو ہوگی، اور چونکہ یہ سیشن آلریڈی ریکارڈڈ ہے تو بہرحال ریکارڈنگ کے اندر تو جو لوگ کہیں سے نہیں اٹینڈ کر پائے وہ ان تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور میں سب کا شکر گزار ہوں، جتنے لوگوں نے بہرحال اٹینڈ کیا سب کے مشکور و ممنون ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا، اور نیکسٹ ویک جو ہے پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہم لوگ ملیں گے، اور جو بھی ہمارا پروگرام رہے گا اس کی ہم ایڈوانس میں سب کو اطلاع دے دیں گے۔ اور آپ سب کے ساتھ ہمارے رہنے کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ، شب بخیر، فی امان اللہ، پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف، تھینک یو۔